جی اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں بڑا فیصلہ آ چکا ہے. آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوشی اس وقت ان کے چہروں سے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور جو وکلا ہیں وہ اس وقت باہر آ چکے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا, پی ٹی آئی کو کتنا بڑا ریلیف ملا ہے. آپ آ جائیں. فیصل جاوید صاحب آ گئے. کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے آرڈر کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی 2 پٹیشنیں پینڈنگ تھی, اور اس میں ایک تیسری پٹیشن ہماری پریزیڈنٹ وومن ونگ پاکستان کنول شاہزیب صاحبہ کی بھی پٹیشن پینڈنگ تھی. یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی, اور ہماری وہ ریزرو سیٹیں جو 11 نان مسلم کی تھی اور 67 وومن کی سیٹ تھی, یہ ٹوٹل 78 سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی. الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو 1 مارچ کے آرڈر کو 13 مارچ اور 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اپہولڈ کر دیا تھا. اس انٹائر پروسیس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا اور لا میں سسٹینیبل نہیں تھا. ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. ہم یہی کہتے رہے کہ یہ 80 سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھیں, جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا, یہ ان کی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے 4 مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی, وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروونشل اسمبلی میں بھی, سندھ, پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز میں. پنجاب, سندھ اور نیشنل اسمبلی میں وومن اور نان مسلم نے اوتھ اٹھایا تھا, جبکہ ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے دے. اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزرو سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا. آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے. الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے. سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ 78 ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں, وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے. الحمدللہ یہ ہماری موقف کی تائید ہے. ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ووٹ اٹھانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے. پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہے ریزرو سیٹ پہ, لیکن یہ انٹروڈرز ہے ان دا پارلیمنٹ, یہ انٹروڈرز ہے ان دا پروونشل اسمبلیز, لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ ہوا ہو. لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے, ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دیں. آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ 78 سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں, چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں, وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی, وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی. الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے. اس کیس کی فردر ہیئرنگ انشاءاللہ 3 جون کو ہوگی. ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے
اور سپریم کورٹ سے استدعا کیے آ رہے تھے کہ ایون ہم نے جو پٹیشن فارم 45 پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق، پریزائڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤنٹ کیے تھے، ریٹرننگ افسران نے آئین اور قانون کے مطابق جو آپ نے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹیں ہیں. انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقف ایکسیپٹ کر لیا. ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، عدلیہ پہ احترام ہے. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے. عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استدعا کیے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور آئین کے مطابق اس پہ فیصلے کریں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلہ کرے. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو یہ بتائیں کہ آج کے فیصلے کے بعد کیا پی ٹی آئی کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بہتر ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے، ایک بار پھر افرم کرتے ایز وی اسپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی، کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. یہ آئینی نقطہ تھا آرٹیکل 51 کا اور آرٹیکل 106 کا، اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائنل بھی فیصلہ ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو پھر اب یہ بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا صدر پاکستان میں جو الیکشن ہوا تھا جن لوگوں نے ووٹ ڈالے اس کا اسٹیٹس کیا؟ دیکھیں وہ بالکل سارے سٹیٹس ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو پرشن دیا وہ پراسپیکٹیولی کے لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے. وہ پرانے والے وہ نہیں کھولے، لہٰذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ایز وی اسپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی جو بھی ہو اس کا. جہاں تک آپ اپیل کہہ رہے ہیں، اپیل اس میٹر میں اپیل نہیں ہوتی. یہ پہلا ہماری پٹیشن ہے، یہ ایک مرتبہ سنی جائے. اس میں اگر ریویو فائل کرتے وہ الگ بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ابھی جو لیو گرانٹ ہوئی وہ پوائنٹ ہوں گے. جی دیکھیں 225 چاہیے ٹو تھرڈ میجارٹی کے لیے. آپ کے پاس اگر مل بھی جائے تو آپ کی 110 بنتی ہیں. اگر وہ سارے مل ہوتے ہیں آئینی ترمیم نہیں، دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی موجود نہیں ہے. اگر پہلے وہ ہماری سیٹیں لے لیتے تو ان کے پاس ادروائز آ جاتی. ابھی ہمارے پاس یہ سیٹیں آنی ہیں یا فور دا ٹائم بینگ وہ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے رک گئے، لہٰذا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں رہا. جی دیکھیں میں ایز اے پارٹی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے. ہم عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ جو جج صاحبان کا لیٹر آیا ہے اس کو بھی ویگورسلی ہم کرتے ہیں. ہم ججز میں فرق نہیں کرتے، لیکن آئینی ترمیم کر کے پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، مچ لیس کہ آپ کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کسی بھی جج کو اس کے ٹینیور میں ایکسٹینشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. جو آرٹیکل 175A جو 18ویں ترمیم کر کے یہ فیصلے ہو چکے تھے اور اس کے بعد 21ویں ترمیم، یہ میٹر اب وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا موقف ہے. آپ پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. گزشتہ دور میں جب آپ نے استعفے دیے اس کے بعد عدالت میں آپ سب لوگ گئے، اسپیکر نے کہا کہ میرا ڈیسیژن فائنل ہوگا، آپ استعفے دے چکے ہیں. اب آپ کے ممبرز نے وہاں پہ جا کے الگ لے